اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ سورہ حج کی 52 نمبر آیت کا ترجمہ۔ 52 نمبر آیت کا ترجمہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمے کیا تباہی لاتے ہیں، کس طرح یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ایسے ہی ناظرہ، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں، اور آگے جو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آگے تفاسیر یا اس کی تشریح وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ میں صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ میں اس کو کیا نام دوں؟ تباہ کن ترجمہ، قرآن کی آیت کا تباہ کن ترجمہ۔ اس سے آپ دیکھیں نبی کے بارے میں، بلکہ تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں، نبی کے بارے میں بندے کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے میرے پاس، یہ ایک آسان تحریک والوں کا قرآن آسان تحریک، مولانا سید شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مرتب کردہ ہے۔ اچھی کاوش ہے، یہ 2 رنگوں میں یہ لکھا گیا ہے، اور ان کا آگے ترجمہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔ جو رنگ عربی کا لفظ ہیں ان کا رنگ ریڈ ہے، تو ریڈ آگے ترجمہ، اس کا ترجمہ ریڈ میں ہوگا، تو پتہ چل جاتا ہے یہ ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ بالکل یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور یہ لفظی ترجمہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ عربی زبان ایسی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے بھی کی اور بھی کی ہے، تھوڑی کی یا زیادہ کی، جو کرتے ہیں۔ خیر، یہ میرا موضوع ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 52 ہے، 52 کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ جناب اس کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے انہوں نے آسان تحریک والوں نے کیا، وہ یہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی، یعنی آپ سے پہلے تمام کے تمام رسول اور نبی شامل ہو گئے اس میں، مگر ایسا ہوتا رہا، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے تلاوت کی، یہ لفظ یہاں لائے ہیں، تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان، اس کی تلاوت میں شیطان نے خلل ڈالا، ہو گیا، اس نے تلاوت کی، نبی نے تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان اس کی تلاوت میں، پھر مٹا دیتا رہا۔ بعد میں جو اس نے خلل ڈال دیا، ڈالنے کے بعد پھر مٹاتا رہا اللہ اس خلل اندازی کو جو شیطان کرتا رہا، پھر پختہ کر دیتا رہا اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ ہے جی اس کا ترجمہ جو انہوں نے آسان تحریک والوں نے کیا۔ جو بات تکلیف دہ ہے، جسے میں سمجھ رہا ہوں اجاگر کرنا، کہ کوئی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے خلل اندازی نہ کی، شیطان نے خلل اندازی کی ان کی تلاوت۔ یہ ترجمہ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں ایک اور ترجمہ۔ یہ ہے جو سعودی عرب سے قرآن پاک آتا ہے، حجاج اکرام لے کر آتے ہیں، یہ اس کا انداز بڑا اچھا ہے،
کہ یہ اس نے ترجمہ آیت لکھتا ہے، اس آگے سامنے ترجمہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی نیچے اس کی تشریح بھی بیان کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ ایسے بیان کیا ہے اس صورت حج کی 52 نمبر آیت کا: ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، جب اپنے دل میں کوئی آرزو، تمنا، خواہش کرنے لگا، لفظ جو عربی کا ہے وہ یہی تمنا ہی آیا ہے، ایزا تمنا۔ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، سب سے پہلے دل میں تو آرزو ہی پیدا ہوتی ہے، تمنا ہی پیدا ہوتی ہے، تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا۔ ملانے کی کوشش نہیں ہے، ادھر پورا ترجمہ اس میں بھی یہ ہے، خل انداز ہو گیا۔ اور جب اب دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا۔ بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے، پھر بعد میں دور کر دی، پھر اپنی بات پکی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ بات یہاں جو کرنی ہے وہ یہ کہ نبی اور شیطان کا معاملہ جو ہے، شیطان نبی کی آرزو پر حاوی ہو گیا نہ، اس کے آرزو میں شیطان نے کچھ ملا دیا، ملاوٹ کر دی، کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اس ملاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو سعودی عرب سے ترجمہ آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی دیکھنے والی تھی کہ تھوڑا سا میں دیکھ لوں، دل میں خیال کیا، دوسرے معنی ہیں، پڑھایا، تلاوت کی۔ یہ آگے اس کی تھوڑی سی اس نے نا تشریح، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تشریح کرتا ہے۔ تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کے یا دل میں خیال کیا، دوسرے معنی ہیں پڑھایا، تلاوت کی۔ اس اعتبار سے امنیتن کا ترجمہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ جو میں نے تلاوت، انہوں نے جو ہے قرآن آسان تحریک والے، انہوں نے اس کا ترجمہ تلاوت ہی کیا ہے کہ اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی۔ یہ یہاں لے آیا تشریح میں کہ آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ وہ پوری نہ ہو، اور رسول نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں۔ شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایسے کھینچ کے یہ بات اس طرف لے آئے، بلکہ بات ادھر جو ہے وہ بالکل یہی بنتی ہے کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، آرزو میں کچھ ملا دیا۔ یہ تھا جی سعودی عرب والوں کا ترجمہ۔ بات ہر کوئی اپنا بندہ جواز ڈھونڈ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، پھر بعد میں جس بندے نے پڑھی وہ کیا سوچے گا۔ اور میں نے یہ بات پڑھی نیٹ پر، ایک صاحب نے بالکل یہی آیت لکھی، اس کا ترجمہ یہی ترجمہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ سعودی عرب والا یہی ترجمہ اس نے لکھا، اور اس کا لکھنے کا انداز یہ استفہامیہ ہی تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ نبی کی آرزو میں اس نے ملا دی۔ یہ جی ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن ہے، مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا، میرے دوست نے، اور جس کا یہ ترجمہ کیا فتح محمد خان جلندری، یہ پاکٹ سائز قرآن ہے، وہ مفت یہ تقسیم کیا انہوں نے۔ اچھی بات ہے قرآن پاک کو اس طرح پلانا اور ترجمے والے قرآن پاک کو۔ تو یہ فتح محمد جلندری صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ اس آیت کا ایک کچھ اس طرح سے: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں، آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے وسوسہ، ڈال دیتا تھا۔ تو جو وسوسہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، شیطان ڈالتا ہے، اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہ نبی
کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ ڈال دیتا تھا شیطان، وہ بعد میں اللہ اس کو دور کر دیتا تھا۔ یعنی کہ ایک دفعہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے نبی کی آرزو پر، تمنا پر، جو وہ تلاوت کرتا ہے اس پر، اس میں وہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ یہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، فتح محمد خان جلندری، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھا نا، جو صرف ترجمہ ہی اگر پڑھے، اور ہم ترجمہ ہی پڑھنے والے ہیں، بہت سے تفسیر کتنی کون لوگ پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، تو اس سے نبی کے بارے میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کی آرزو میں بھی شیطان کچھ ملاوٹ کر دیتا ہے۔ یہ آگے جو ترجمہ ہے یہ ہے ان کا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا رخ اور اختیار کیا ہے، تھوڑی سی نبی کی پوزیشن کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہوں نے مطلب بریکٹ میں لکھا ہے، اور آگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں لکھا ہے، ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے بریکٹ میں لکھا ہے، یہ ایک طرح سے مفہوم بات کی طرف جاتا ہے کہ لفظی بات ترجمہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا انہوں نے پڑھا لگایا، آرزو کی جو ہے وہ تمنا جو ہے وہ ایک نے ترجمہ تلاوت کیا، تو یہ انہوں نے پڑھا، تب ہی یہ بریکٹ میں لکھا، تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں، آگے پھر بریکٹ میں لکھا ہے کفار کے قلوب میں، یہ شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، لیکن درمیان میں انہوں نے لکھ دیا کفار کے قلوب میں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو جوابات قطعی سے، یہ جوابات قطعی سے بھی انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات، آگے بریکٹ میں، کے مضامین کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ جی انہوں نے اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ، یہ آیت آگے بھی چلتی ہے کہ ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے زمائش کا ذریعہ بنائے، آگے جو بھی وہ بھی اسی ترجمے کو جوڑنے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بریکٹ میں چیز لکھ کر اس چیز کو ملاتے جاتے ہیں، جو بات جو وہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو بھی ان کا مفہوم ہوتا ہے۔ میں صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، یہ میں نے کوئی 4 ترجمے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس سے آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کی آرزو یا خواہش یا تلاوت میں شیطان کا خلل ڈال دیتا ہے، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس ڈالے ہوئے خلل کو دور کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نبی پر بھی غالب آ جائے، حاوی آ جائے، کسی مسئلے میں بھی، کسی بات میں بھی؟ یہ ناممکنات میں سے، یہ محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء کا، آپ سے نبی، کوئی نبی رسول ایسا گزرا ہی نہیں جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا۔ تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ جتنے بھی رسول اور نبی گزرے ہیں، ان کی یہ تلاوت کی ہوئی چیز جو تھی، جو وحی تھی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اصل میں یہ بات ہے سمجھنے والی، وہ وحی، وہ کتاب جو لے کر آئے تھے، اس میں تحریف ہو گئی۔ اب دیکھیے، یہ ایک اور میں مفہوم عرض کرتا ہوں، یہ ہے علامہ غلام احمد پرویز منکر حدیث، جس کو عام طور پر کہتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی والے تو خاص انہوں نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں،
اور اب یہ چلا آ رہا ہے جو بھی بندہ صرف قرآن کی بات کرے تو اس پر سب لوگ ہی فوری ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منکر حدیث ہے۔ اب دیکھیے وہ اس آیت کا کیا ترجمہ یا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ میں بات صرف اتنی بات بتانے کے لیے، وہاں انہوں نے کسی نے کہا تلاوت کی، وہ اس میں کچھ ملا دیا، کسی نے کہا آرزو نبی نے کی تو اس میں ملا دیا، ملاوٹ کر دی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اے رسول، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا۔ کیا ماجرا؟ کہ اس کے چلے جانے کے بعد دین کے دشمنوں نے اس کی وحی میں آمیزش نہ کر دی۔ یہ ہے نبی کی آرزو، جو لفظ جو ہے اس میں ملاوٹ کرنے کا مطلب، اس میں ملاوٹ کرنے کا مفہوم کہ یوں تو میں نے عرض کیا نا، بریکٹیں لگا کر اپنی بات کو بیان کیا، یہ بھی وہ بھی مفہوم ہی ہے، پھر وہ بھی مفہوم ہی بنتا ہے، اور یہ بھی مفہوم ہے کہ چلے جانے کے بعد دین کے دشمنوں نے اس کی وحی میں آمیزش نہ کر دی ہو۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ اس سے آپ کی تاریخ، آپ کی روایات سب چیز بتاتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام پہلے آئے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب ان کو دی گئی تو اس میں آمیزش کر دی گئی، اس کی تحریف کر دی گئی۔ یہ تورات انجیل ہمارے سامنے، زبور یہ ہمارے سامنے ہے، ہم کب مانتے ہیں؟ ویسے تو مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں، مگر اب یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، اور جو ان کتابوں کے پیروکار ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، جس طرح یہ نازل ان کی اس طرح نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ آمیزش ہے جو شیطان نے کی، اس کو شیطان کی طرف کر دیا کہ یہ شیطانی قوتوں کی طرف کر دی۔ شیطان، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، شیطان ہے کیا؟ جذبات کی، اپنے جذبات کی تابع داری کرنا، جذبات کے ہی پیچھے چلنا، یہ ایک طرح کی شیطنت ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں۔ تو جو کرنے والے ہوتے ہیں ظاہر جذبات کے تابع کرتے ہیں، حق سے ان کی حق کے تابع ہوتے تو وہ کیوں ایسا کرتے؟ وہ حق کے تابع نہیں ہوتے، اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں، تھوڑے مول کے عوض آیات کو بیچ دیتے ہیں، وہ بھی یہی مفہوم بنتا ہے، ان آیات کا مفہوم بدل دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے۔ دین کے دشمنوں نے اس کی وحی میں آمیزش نہ کر دی، یہ آمیزش جب ایسا ہوتا تو پھر آگے جو اللہ جو آیت کہتی ہے کہ اللہ اس کو دور کر دیتا، وہ کیا ہوا؟ جب دشمن نے اس کی وحی میں آمیزش نہ کر دی، جب ایسا ہوتا تو اللہ ایک اور رسول بھیج دیتا اور سابقہ وحی کی اس آمیزش کو دور کر کے اپنے قوانین کو محکم بنا دیتا۔ یہ ہے جی بات اصل جو سمجھنے والی ہے، کہ وہ جو انہوں نے ملاوٹ کی ہوتی تھی، کچھ چیز غائب ہوگی۔ یہ ناسخ و منسوخ کے سلسلہ میں بھی بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ اس عقیدے کے قرآن پاک کی کچھ آیات منسوخ ہیں، ان کی جگہ کچھ اور آ گئی، وہ اس پر بات انشاءاللہ نشست میں کروں گا آگے میں۔ ناسخ و منسوخ کے یہ بھی ایک سازش ہے قرآن کے خلاف، قرآن میں شک شبہ ڈالنے کی، تو وہ بات یہ یہاں کلیئر ہو رہی ہے کہ وحی میں آمیزش نہ کر دی ہو۔ جب ایسا ہوتا تو اللہ ایک اور رسول بھیج دیتا اور سابقہ وحی کی اس آمیزش کو دور کر کے اپنے قوانین کو محکم بنا دیتا۔ شیطان نے ڈال دی، آمیزش ہو گئی اس وحی میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ بات تو اتنی ہے نا، تو وہ آمیزش کیا تھی؟ جو نبی پر وحی آئی تھی، جو نبی کی کتاب تھی، اس میں تحریف کر دی گئی، نبی کے بعد کر دی گئی، نبی کے بعد کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے دور فرمایا؟ اس کے بعد آنے والے نبی کے ذریعے اس آمیزش کو ختم کر دیا، اور نئے احکامات یا وہی جو پہلے تھے ان میں سے رکھے، کیونکہ تقاضے حالات کے وقت کے بدلتے ہیں، کچھ اور داخل کر دی۔ یہ آئے گی بات اس میں ناسخ و منسوخ میں جو آیت ہے اس کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا۔ دور کر کے اپنے قوانین کو محکم بنا دیتا، اس لیے اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ ہے جی، یہ میں آپ کو بس عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ تراجم کیا گول کھلاتے ہیں، ہر ایک جو بیان فرماتے ہیں، اتنے ترجمے ہیں،
ये क्या करते हैं। इसमें मैंने अभी शामिल नहीं किए, पीर करम शाह साहब का भी है मेरे पास, मैंने उनको भी शामिल नहीं किया, तफहीमुल कुरान को भी नहीं किया, इरफानुल कुरान को भी नहीं किया, तहरीर कादरी साहब वाले को। अब खुद देख लें वो इसका तर्जुमा क्या करते हैं और इससे क्या बात निकालते हैं, क्या निकलता है। तो मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि आम बंदा जब इसको देखता है, पढ़ता है, तो उसके दिल में क्या ख्यालात, क्या चीज़ पैदा होती है। मैंने ये अर्ज किया, जिस बंदे की मैंने नेट पे देखा था वो पढ़ा लिखा बंदा, कोई ऐसे नहीं है, अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी, वो ये इस आयत को इस तरह इस्तफामिया अंदाज में बयान कर रहा था कि मतलब ये क्या है कि नबी के आरजू में मिलावट कर दी शैतान ने, तो फिर अल्लाह ताला ने दूर की, तो इसको कैसे लेते हैं। तो बस ये मैं बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था, जो मैंने अर्ज कर दी। आप खुद ही देख लें, बात पता नहीं मसले का हल क्या होगा। मैं यही कहता हूँ कि तर्जमे के साथ पढ़ें, लेकिन अगर तर्जमे के साथ भी पढ़ें तो ये हशर होता है ईमान का, और अपने जो ख्यालात हैं आपके, जो दीन के बारे में चीज़ें हैं, वो कुछ इस तरह। यहाँ नबी की पोजीशन जो है आप खुद देख लें। इस आयत सिर्फ अगर आप ये आयत पढ़ें तो इससे क्या चीज़ निकलती है, एक यानी नबी की आरजू पर शैतान का गालब आ जाना। उसका मफहूम क्या है, असल में हकीकत क्या है, वो ये है कि उसके नबी के चले जाने के बाद जो नबी की वो वही थी उसमें अमेजिश हो जाती है, तारीफ हो जाती है। ये सब जानते हैं, सबको पता है, बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि वह तारीफ खत्म। और अल्लाह ताला फिर कैसे दूर करता है, कहा ना अल्लाह उसको फिर दूर कर देते, कैसे करता है वो एक आगे आने वाला नबी उसको कर। ये बात हो रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया कराम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो इनकी वही थी, इन पर जो नाजल हुआ वो तो महफूज है। अगर आपको इस आयत को आप पर भी फिट करें कि ये बताना मकसूद है पहले अंबिया कराम के साथ भी ऐसा होता रहा, आपके साथ भी अगर हो गया तो फिर क्या हुआ। नहीं, पहले अंबिया कराम के साथ ये हुआ कि उनकी किताबों में तहरीफ हुई। जो आपको किताब दी गई है इसमें कोई तहरीफ नहीं, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया हुआ है। जो हिजर की 9 नंबर आयत है, हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ताला ने इसलिए इसमें ऐसी बात नहीं हुई। और पहलियों में भी उनकी आरजुओं पर कभी शैतान गालिब नहीं आया, आ ही नहीं सकता, महाल है ये बात। बात यह है कि उनकी जो लाई हुई किताब, जो हुक्म थे, उनके जाने के बाद उसमें तहरीफ होगी। ये है उनकी आरजू में मिलावट करने का मतलब। तो बस मेरे भाइयों, यही बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।